یہ تقریباً 6 پوائنٹس ہیں اس کے اندر، اس ایک جملے کے اندر، اور آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ اس میں زمانے پر گفتگو ہے، زمانہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور انسان زمانے کے ساتھ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے، اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ تقریباً 3 جملے آج ایسے ہیں، یعنی یہ 6 ملا کر تو ایک ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 اور جملے آئیں گے، ان کا بھی تعلق زمانے ہی کے ساتھ۔ امیر المومنین نے اس جملے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الدہر یخلق الابدان ویجدد الاعمال 2 ویقرب المنیہ، یہ 3 ہو گئے، ویباعد الامنیہ امنیہ، یہ 4، من ظفر بہ نصبہ 5، ومن فاتہ تعبہ 6۔ الدہر زمانہ، یہ ہے زمانہ۔ یخلق الابدان، ابدان ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ بدن، اس کی بات ہو رہی کہ اس کو وہ کیا کرتا ہے، کوہنا اور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ جو زمانہ لباس کے ساتھ کرتا ہے، جو زمانہ ہر چیز کے ساتھ کرتا ہے، ڈیپریسیشن، زمانہ ایک کام تو یہ کرتا ہے، آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھریاں آ جائیں گی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمر میں خم آ جائے گا، بڑھاپا آئے گا۔ انسان کے جسم کے ساتھ زمانہ یہ کرتا ہے۔ الدہر یخلق الابدان، زمانہ جسموں کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ آپ نے لباس پہنا ہے، ظاہر ہے کہ 4 سال کے بعد وہ لباس ویسا فریش نہیں رہے گا، اس کا رنگ اڑ جائے گا، فیڈ ہو جائے گا۔ یہی کام انسان کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، ٹائم کمز کہ جہاں پر صرف اس کی اسکریپ ویلیو رہ جاتی ہے۔ اکاؤنٹنگ کے اندر اسی طریقے سے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے کہ اب صاحب اس کی اسکریپ ویلیو ہے، دیٹس آل، ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ الدہر یخلق الابدان، تو زمانہ انسان کے جسموں کو کوہنا اور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ وَيُجَدِّدُ الْأَعْمَالِ، دیکھیں یہ ہو گیا پہلا جملہ، یہ دوسرا۔ یجدد نکلا ہے تجدید سے، آپ کہتے ہیں تجدید، جدید بنا دینا۔ ایک کو پرانا کر دیتا ہے، ایک کو جدید کر دیتا ہے۔ جسم کو تو پرانا کر دیتا ہے، یہ بات تو ہماری آبزرویشن کے اندر بھی ہے۔ کہ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یجدد الاعمال، یہ کیا چیز ہے کہ جس کو زمانہ جدید کر دیتا ہے۔ یعنی اس ظرف زمان میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے جسم انسان کا پرانا ہوتا جاتا ہے، بوسیدہ ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی آرزویں ہیں، آرزو، ان کی تجدید کرتا جاتا ہے۔ آرزو ختم نہیں ہوتی، آرزویں بدلتی بھی ہیں، کھلونے بدل جاتے ہیں، کھیلنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ بچپن میں جو چیزیں دل کو لبھاتی ہیں، جوانی میں انسان ممکن ہے کہ اس کی طرف رغبت محسوس نہ کرے۔ ممکن ہے کہ بچپن میں اس کو وہ کھلونے مل جائیں، ممکن ہے نہ ملیں، مل جائیں تو بھی اور نہ ملے تو بھی۔ ممکن ہے کہ جوانی میں آنے کے بعد اب ان چیزوں کی طرف اس کی رغبت نہ رہے جن کو وہ پہلے بہت مس کرتا تھا۔ ٹائم کمز، وہ کہتا ہے کہ وہ وقت تھا، اگر مل جاتا اس وقت تب تو ٹھیک تھا، اب مجھے کوئی رغبت ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ آپ بچوں کو دیکھ لیجئے، بچے جس طرح سے چاکلیٹ کے لیے کریونگ محسوس کرتے ہیں، ممکن ہے کہ بڑے بھی کرتے ہوں، لیکن یہ کہ ویسی کریونگ نہیں ہوگی جیسے بچوں کی کریونگ۔ جس طرح سے بچے لپکتے ہیں ان چیزوں کی طرف، سویٹ کی طرف، اس طریقے سے بڑے نہیں لپکیں، ان کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ ان کی کریونگ کچھ اور چیزوں کے لیے۔ اگر آپ بچے سے پوچھیں تو اس کو اپنے آبجیکٹیوز کے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن میں کہیں نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کو شادی کرنی ہے۔ اس کی پرائرٹی لسٹ میں یہ ہے ہی نہیں ابھی۔ اس کی پرائرٹی لسٹ میں یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کو ایک مکان بنانا ہے۔ اس کی پرائرٹی لسٹ میں یہ نہیں ہے کہ مجھے کاروبار کے اندر اربوں روپے، کروڑوں روپے بنانے ہیں۔ نو، وہ اپنی اس ایک کنفائنڈ، ایک لمیٹڈ زندگی کے اندر جو اس کو رغبت محسوس ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے۔ مگر جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے
تو اس کی آرزوؤں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. فیملی چاہیے، بچے ہوں، نسل آگے بڑھے، میرا کاروبار ہو، کاروبار کے اندر ترقی ہو، لکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، ایک کارخانہ ہے تو 5 کارخانے ہو جائیں، 5 کارخانے ہیں تو 100 کارخانے ہو جائیں، ایک مکان ہے تو بنگلہ ہو جائے، بنگلہ ہے تو اور محل ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، چھوٹی گاڑی ہے تو گاڑی سے وہ لینڈ کروزر پر آ جائے، فارچونر پر آ جائے. ڈونٹ نو، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ترتیب میں نے صحیح بیان کی ہے، نہیں لینڈ کروزر پہلے آتی ہے، فارچونر پہلے آتی ہے، لیکن جو بھی آتی ہے، لیکن یہ طے ہے. یعنی گاڑیاں اگر آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ جہاز کی طرف رغبت کرے کہ پورا جہاز میرا کیوں نہ ہو، یا مجھے اتنا ویٹ کیوں کرنا پڑتا ہے، میرا اپنا جہاز ہونا ہے. ہر آدمی کی اپنی. عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں جو مزدور آدمی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا جہاز ہونا چاہیے. وہ کہ بھائی مجھے تو بس کا ٹکٹ نہیں مل رہا، میں جہاز کے بارے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا بیچارہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آج 1 ارب روپے اس کے پاس آ جائیں تو وہ بس کے ٹکٹ کے لیے جس طریقے سے تڑپا کرتا تھا اسی طریقے سے اب بھی تڑپے گا نا. اب اس کی پرائرٹی کے اندر وہ کہیں ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، ایک نئی چیز آ گئی. الدہر یخلق الابدان، زمانہ انسان کے جسم کو پرانا کرتا ہے، بوسیدہ کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی آرزوؤں کو نیا کر دیتا ہے، تجدید کرتا ہے اس کے اندر. اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیے اسی ظرف زمان کے اندر بچہ بھی ہے، اسی میں جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، لیکن زمانہ بچے کے ساتھ بچے والا معاملہ کر رہا ہے، جوان کے ساتھ جوانی والا معاملہ کر رہا ہے، بوڑھے کے ساتھ بڑھاپے والا معاملہ کر رہا ہے. آپ کبھی دعاؤں پر غور کیجیے. علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک جگہ اس کو بہت ایلوکوینٹلی ایلوبریٹ کیا تھا اپنے ایک مجلس کے اندر. خلاصہ اس کا یہ کہ انسان پہلے یہ دعا کرتا ہے پروردگار اولاد مل جائے، پھر اس کے بعد دعا یہ ہوتی ہے کہ مالک اولاد جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، پھر دعا یہ ہوتی ہے کہ مالک بس اتنی زندگی دکھا دے میں بچوں کا صحرا دیکھ لوں، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو مالک پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اپنی گود میں کھلا لوں، اور پھر اس کے بعد نواسے نواسیاں تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اے پروردگار سود اصل سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. کہاں اینڈ ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ انسان کی نفسیات اسی طریقے سے ہے. یہ جو تبصرہ ہے اس میں ابھی جو کہا جا رہا ہے نا، یہ اگین آبزرویشن ہے، ایک ڈیپر آبزرویشن ہے، ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تم دیکھ لو جتنا جلد اس کو سمجھ لو گے اتنا اچھا ہے. الدہر یخلق الابدان ویجدد الاعمال ویقرب المنیع. یہ ذرا دیکھیے، یقرب نکلا ہے قرب سے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں قریب، اسی سے نکلا ہے تقریب. تقریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیدرنگ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تقریب. کہ بھائی ہم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، یعنی گیدرنگ کا اہتمام کیا ہے. اس تقریب میں کیا ہونا ہے؟ تقریب تقسیم انعامات، انعامات کی تقسیم کی تقریب، یعنی جس میں لوگوں کو قریب کیا جائے گا اور اس تقریب میں یہ کام ہم انجام دیں، ہم ان کے درمیان انعامات کو تقسیم کریں. یہاں پر کس کو تقریب کیا جا رہا ہے انسان کے ساتھ؟ اس کو. یہ ہے موت کا زمانہ. اور کیا کرتا ہے کہ زمانہ یہ کام کرتا ہے، یقرب المنیہ، موت کو قریب کرتا ہے. اور کیا کام کرتا ہے؟ وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ. یباعد نکلا ہے بعید، دور، اس کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو، امیدوں کو دور کر دیتا ہے. وہی آرزو جس کی تھی اب یہ بھی مل جائے، اب یہ بھی مل جائے، اب یہ بھی مل جائے، بٹ اب ایک انسان آگے کی طرف دیکھتا ہے آفٹر ٹریولنگ دیٹ مچ، تو اس کو نظر آتا ہے اب تو سفر ختم ہونے والا. تو اب اس کو نظر آتا ہے کہ زندگی میری مختصر رہ گئی ہے، موت قریب آ گئی، آرزویں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اب وہ حاصل کرنے کا ٹائم ہی کدھر ہے، اب اس کو لینے کا میرے پاس موقع ہی کدھر ہے. اگر عقل مند ہوگا تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا. ہونا تو یہی ہے، یعنی وہ سر پر دوڑتا چلا جائے گھوڑے کی طرح سے، مگر اب اس کے پاس ٹائم کدھر بچا. اگر وہ اپنے بالوں کی سفیدی پر غور کر رہا ہے تو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ. الرحیل
تو وہ جو اس کی مجدد آرزویں تھیں ان میں اضافہ تو ہوتا جا رہا ہے. اس کو ریئلائز یہ کرنا ہے کہ مگر اب ان کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس وقت کتنا بچا. تو اب وہ دور ہو گئی, جدید ہو گئی مگر دور ہو گئی. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر میچ دیکھنے کے لیے جائیں اور آپ نے مارک کیا کہ اچھا یہاں پر دکانوں کے اندر کیا کیا مل رہا ہے. آپ نے کہا یہاں پر آئس کریم بھی مل رہی ہے, یہاں پہ چپس بھی مل رہے ہیں, یہاں پر یہ بھی مل رہے ہیں, یہاں پر اچھا بس ٹھیک ہے بھائی آج تو صبح سے ہم یہیں پر رہیں گے شام تک اور میچ دیکھیں گے, تو پہلے یہ لے لیں گے پھر یہ لے لیں گے. یہ ہے مثلا آپ میچ دیکھنے کے لیے گئے تو آبجیکٹو تو وہ ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لے لیں گے, یہ بھی لے لیں گے, یہ بھی لے لیں گے. لیکن یہ کہ لیں گے تو تب جب میچ چلے گا. جب میچ ہی ختم ہونے والا ہے تو اب آپ یہاں پر رکیں گے کیوں؟ اور آپ اگر یہاں پر رکیں گے تو وہ بیچنے والا بیچنے کے لیے کیوں رکے گا؟ صرف آپ کے لیے تو نہیں رکے گا. جب میچ ہی ختم ہو گیا تو آپ کو دکھ رہا ہے بھائی, وہ کہ بھائی ابھی تک ہم نے آئس کریم نہیں کھائی, تو کھانی تو کھا لو, اس لیے کہ اب تو 49واں اوور چل رہا ہے, 1 اوور باقی ہے, اس کے بعد تو میچ ہی ختم ہونے والا ہے. زندگی کا میچ کہاں بچا کہ اب آرزوؤں کو پورا کریں گے؟ زندگی کے میچ میں کتنے اوور باقی رہ گئے کہ ہم آرزوؤں کی تکمیل کر پائیں؟ تو اسی لیے ایک بہت زبردست بات کنکلوژن کے طور پر امیر المومنین نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ ایک بات سمجھ لو, من ظفر بہ نصبا. اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ساری آرزویں تو پوری نہیں ہوں گی. جیسے کہ جسم تو گھلتا جا رہا ہے, ڈھلتا جا رہا ہے, آرزویں تو بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں, مگر بہرحال موت قریب آتی جا رہی ہے, آرزویں دور ہوتی جا رہی ہیں. اب اس میں جتنی تمہیں آرزویں مل گئیں, پوری ہو گئیں, وہ تمہاری کامیابی ہے نا تمہارے اعتبار سے, جتنا تم کر پائے. من ظفرا, آپ دیکھ سکتے ہیں ظفرا اسی سے لفظ نکلا ہے مظفر, کامیاب. جو کامیاب ہو جاتا ہے نصبا, تھک جاتا ہے, کامیاب ہو کر بھی تھک جاتا ہے. آرزویں پوری ہو گئیں مگر آرزوؤں کی تکمیل کے ساتھ بھی جتنی آرزویں پوری ہوئی, سب تو نہیں ہو پائیں گی, مگر فرض کیجئے کہ ہم 100 1500 2000 3000 3 لاکھ 3 کروڑ آرزویں, ان میں تو فرض کیجئے کہ آپ کی 50% پوری ہو گئی, تو وہ 50% جن کی پوری ہو گئی وہ بھی تھک جاتے ہیں, وہ بھی تھک جاتے ہیں, وہ بھی رنج سہتا ہے. ومن فاتہ تائبہ, کچھ ایسی آرزویں تھیں کہ جن کے لیے تو آپ ایفرٹس ہی نہیں کر پائے, کوشش ہی نہیں کر پائے, ان کا تو موقع ہی نہیں آیا. کچھ وہ تھی کہ جن کے لیے کوشش کی نہیں ملی. امیر المومنین فرما رہے ہیں من ظفر بہ نصبا, جو کامیاب ہو کر پا لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی مجھ کو تو یہ مل گیا, تو وہ بھی رنج سہتا ہے, اس کو بھی غم تو ملتا ہی ملتا ہے, اتنی آسانی سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور اگر کوشش کے بعد بھی نہیں مل پایا وہ بھی تھکتا ہے, یہ بھی تھکتا ہے, وہ بھی تھکتا ہے. آخر میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ وقت آ گیا جس کو وہ قریب کر رہا تھا زمانہ, یہ اس کا رزلٹ ہے کہ ایک انسان ہے, اس کا بدن جو پرانا ہو رہا ہے, تو پرانا ہوگا تو کیا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی موت اس کے قریب ہوتی جائے گی. یہ دونوں آپس میں کوریلیٹڈ ہیں, ذرا غور کیجئے گا. یہ والا جملہ اور یہ والا جملہ, فرسٹ اینڈ تھرڈ ون, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ زمانہ انسان کے جسم کو بوسیدہ کرتا ہے, پرانا کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی موت کو قریب کرتا ہے. یہ ہے سامنے کا معاملہ جو اس کے جسم کے ساتھ ہونا ہے. لیکن جو اس کے نفس کا معاملہ ہے, جو اندر ہی اندر کہ اس کی آرزویں مجدد ہوتی جاتی ہیں, تجدید ہوتی جاتی ہیں, اس پرانے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ وہ کتنا حاصل کر پائے گا. وہ جدید آرزویں دور ہوتی جاتی ہیں, بڑھتی ہیں مگر دور ہوتی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ کو وہ پا لیتا ہے, جتنوں کو وہ پا لے وہ بھی غم اور رنج کے بغیر نہیں ملنے والی. اور ان میں سے جن کے لیے کوشش کی نہیں ملا, اس میں بھی تھکن تو ہے, تھکنا تو ہر صورت میں. اب یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اصل میں اس کو آپ لنک کر دیجئے سورہ والعصر کے ساتھ. زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں. وہ کیوں خسارے میں؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو اس کو مل گیا. ہاں اگر یہ جائز ملا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی اب میں
تعبیر استعمال کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ غور کریں کہ یہ جا رہا ہے ہاتھ سے, جسم جا رہا ہے, تو جب جسم جا رہا ہے ہاتھ سے, زندگی جا رہی ہے. دو چیزیں ہیں کہ جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے. جسم جا رہا ہے, پرانا ہو گیا, موت قریب آ رہی ہے تو زندگی جا رہی ہے. جسم گیا, زندگی گئی. اس کے عوض میں کیا ایسا ملے کہ یہ خسارہ خسارہ نہ رہے؟ یہ جو انسان کو ملا ہے, اگر اس حصول میں اس نے کچھ ایسا حاصل کر لیا جو نمبر 1 جائز تھا, اور نمبر 2 ایسا تھا کہ جس کو وہاں پر بھی یہ پروڈکٹیو بنا سکتا ہے اس دنیا کے اندر بھی, تو یقیناً یہ خسارے سے باہر ہے. یہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو گئی. یہ انویسٹمنٹ تو ایک ایسی ہے کہ جو ہونی ہے, لیکن یہ کہ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو اس نے حاصل کیا, والعصر, زمانے کی قسم, گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں, انسان نقصان میں. بدن گیا, زندگی گئی, مگر یہ کہ اس پیریڈ کے دوران آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان, عمل صالح, حق ایک دوسرے تک پہنچایا, صبر ایک دوسرے تک پہنچایا. اگر یہ کام کیا بہت اچھی بات, ویل ڈن, بہت اچھا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس کے اندر امکان ہے اس بات کا کہ یہ جس کو کہا گیا تھا کہ من ظفر بہ نصبا, کہ جس کو مل بھی جاتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو وہاں کے لیے مفید ہو؟ کیوں نہیں, آف کورس ہو سکتی ہے. انسان کی امیدیں دینی معاملات کے اندر بھی ایسی ہوتی ہیں. اس کو اپنا منصوبہ پورا بنانا چاہیے. وہ کہے میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, یہ بھی پریکٹیکل ہو. ایک بڑا منصوبہ بنائے, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرے, ٹرانسفارم کرے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کے اندر, پھر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرے. وہ کہے پھر پہلے مجھے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہاں تک تو زندگی باقی نہیں رہے گی, کوئی بات نہیں. یہی ہوا نا, یہاں تک تو زندگی باقی نہیں رہے گی, کوئی بات نہیں. اگر زندگی ملی تو اس کو اور آگے بڑھائیں گے, ورنہ ہم چلے جائیں گے. کہ یہ بھی ملے گا, رنج کے بغیر نہیں ملے گا. زحمت تو ہوگی, پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, میدان میں اترنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو اسٹرائیو فار دیٹ. آپ کو ایفرٹس تو کرنی پڑے گی. اور جو نہیں ملا, ٹھیک ہے, نہیں ملا تو نہیں ملا, کوئی بات نہیں. اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آخر میں یو کین ڈو ایوری تھنگ, بٹ دس ڈز ناٹ مین یو شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. بہت کچھ کرنے کے لیے انسان اپنے سامنے ایک منصوبہ رکھے, اس کے لیے جو اسٹرینگتھ ہونی چاہیے اس کو پیدا کرے. جتنی اسٹرینگتھ پیدا کر کے انجام دے سکے اس پر خدا کا شکر بجا لائے. جو نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں, اپنی اننگز کھیلے اور چلا جائے. پھر اس کے بعد ٹیم میں 11 لوگ موجود, آپ اپنا کنٹریبیوشن دے دیں, آپ اپنا کنٹریبیوشن دے دیں, آپ مین آف دا میچ بن جائیں. پھر اس کے بعد دوسرے نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں. پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر ذرا سا دیکھیے گا ایک اور چیز. کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان جب زمانہ اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ اس کے بدن کو گھلا دیتا ہے, تھکا دیتا ہے, تو وہ گیون کر دے, سرنڈر کر دے؟ جواب جی نہیں, نو, بالکل بھی نہیں. کبھی میری بات کو غلط مت لیجیے گا. مجھے واقعاً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات, میں نے مجلسوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ گفتگو جب اس ڈھب سے ہو رہی ہوتی ہے نا, دنیا کی بے ثباتی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, جب دنیا کی ناپائیداری کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے افراد سمجھتے ہیں کہ اس کا آخر میں جب یہی ہونا ہے تو گیون, سرنڈر کرو. جی نہیں, لڑیے. زمانہ آپ کو بوڑھا کرنے کی کوشش کرے گا, آپ جوان رہیے. زمانہ آپ کو بوڑھا کرنے کی کوشش کرے گا, آپ جوان رہیے. کیا آپ جوان رہ پائیں گے؟ نہیں. مگر کیا اس کو پرولونگ کر پائیں گے؟ جی ہاں, جی ہاں, اس کو آپ پرولونگ کر پائیں گے. اس کو پرولونگ کرنے کے لیے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کریں, چاہے اچھی ڈائٹ ہو, چاہے ایکسرسائز ہو, چاہے اور جتنی بھی ٹپس ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کریں. کیوں؟ کیا اس کے بعد انسان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو مل جائے گی؟ اس دنیا کے اندر نہیں ملے گی. زمانے نے اپنا کام کرنا ہے, مگر آپ سرنڈر نہ کریں, گریب کرنے کی کوشش کریں ان اپارچونٹیز کو جو آپ کے سامنے موجود ہے. زمانہ تو آپ کو پیاسا کر رکھتا ہے,
جیسے جیسے زمانہ آگے گزرے گا آپ کو پیاس لگے گی تو کیا آپ پانی نہیں پئیں گے؟ کیا پانی پینے کے بعد پھر واپس پیاس نہیں لگے گی؟ لگے گی. کیا پھر واپس پانی نہیں پئیں گے؟ پئیں گے. کیا زمانہ آپ کو بھوک سے دوچار کرتا ہے؟ جواب جی ہاں. تو کیا آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے. بالکل اسی طریقے سے زمانہ آپ کو بوڑھا کرے گا, زمانہ آپ کو ڈیپریسیشن کی طرف لے جائے گا, آخر میں ہوگا یہ. لیکن یہ ہے کہ اس مرحلے کو اتنا جلدی اپنے اوپر طاری مت کر دیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے کام ختم ہو جائیں. اگر یہ ہو گیا تو امنگیں ختم ہو جائیں گی. وجود انسان کا اس دنیا میں امنگوں سے ہے. اگر ایک انسان کی امنگ ہی ختم ہو جائے, یعنی یہ جتنی مثالیں میں نے دی تھیں یہ اس کی مذمت نہیں ہے کہ پروردگار بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, واٹس رانگ ان اٹ. ایک انسان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ کیا انسان کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں؟ یہی دعا ہونی چاہیے کہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. کہ یہ دعا نہیں ہونی چاہیے کہ پروردگار مجھے بچوں کا صحرا دکھا دے, اس میں کیا خرابی؟ میرا یہ سمجھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اینڈ کو انسان بہرحال ذہن میں رکھے کہ یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو بھی اس کے بعد بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب گیو ان کرنا نہیں ہے, سرنڈر کرنا نہیں ہے, قطعاً نہیں. انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا کے میدان میں اتارا ہے, اپنی اننگز کھیلیے اور جم کر کھیلیے. اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ یہ مثال واقعاً شاید ذہن کے اندر بیٹھ جائے, خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں, کہ آپ اپنی اننگ پوری کھیلیں نا. آپ پہلے سے ہی کیوں گیو ان کر رہے ہیں, سرنڈر کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں. تو یہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا بہت زبردست جملہ ہے, اور اس کو اس کی ہولسٹک جو اپروچ ہے نا اس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ آج 10 منٹ پہلے بھی ہمیں ختم کرنا ہے.